اب ٹھیک ہے. اوکے سو ویلکم بیک. مجھے امید ہے کہ آپ بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنا اس وقت میں خوش ہوں، بیکاز یہ کورس جس پر اتنی محنت لگی یہ ختم ہو چکا ہے. مطلب لگ بھگ 2-3 ایپیسوڈز رہتی ہیں، اور میں پچھلی 2-3 ایپیسوڈ سے بھی یہی بول رہا ہوں کہ یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہولڈ یور ہورسز، بس ابھی ختم ہو رہا ہے. ایکچولی میں نے اس وجہ سے ختم بولوں تاکہ آپ کا جو وہ آخر میں آ کے آخری کلاسز ہوتی ہیں تو بندہ کہتا ہے نا یار بس اب تو پلے لسٹ ختم ہونے والی ہے، کیا ضرورت ہے نہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ بنائے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کورس پورا لے لیں، کیونکہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. آج ہمارا آخری ٹول ہے، اور ٹیب صرف اور صرف اس کے بعد اگلی کلاس میں ایک ہی رہ جائے گا، ہسٹوگرام. اور اس کے بعد 2-3 اور کلاسز ہوں گی، اور وہ فائنل کلاس جس کے اندر ہم نے سب کچھ ایڈٹ کرنا ہے، ایک پوری جو ہے اوریجنل فائل فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ. اور آج کے ہم ٹاپک کی بات کرتے ہیں، تو آج ہم سیکھنے والے ہیں ریڈ آئی کریکشن. کس طرح آپ ریڈ آئی کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ریڈ آئی کا نہیں پتا تو ٹھیک یہاں پر جو پکچر ہے یہ ریڈ آئی ہے. آپ نے دیکھا یہ آنکھوں پر جو لال سا بنا ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہوتا کیا ہے؟ ایکچولی ہوتا ہی ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ کیمرہ کے بیسکس بھی سمجھا رہا ہوں پکچر کے. آپ جس وقت بالکل اسٹریٹ تصویر کھینچتے ہیں کسی بندے کی رات کے وقت اور فلیش لائٹ آپ یوز کرتے ہیں، تو وہ جو فلیش لائٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آنکھ پر آتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کے اکثر سینسر پر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ریڈ آپ کو آئے کا ایفیکٹ مل جاتا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ تو ہے اس سے بچنے کا کہ آپ تھوڑا اینگل چینج کر لیا کریں. اس سے ریفلیکشن ڈائریکٹ نہیں ہوگی اور آپ کو ریڈ آئی ایفیکٹ نہیں ملے گا. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے سے اس کی پکچر لے لیں. یہ آپ اس سے بہت کم آپ کو کبھی اس سے واسطہ پڑے گا، لیکن پڑ سکتا ہے. تو آج ہم اس کو ہی سیکھیں گے، اور آج کلاس اتنی لمبی نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں زیادہ باتیں کر رہا تھا آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے، بیکاز یہ ٹول ایک نارمل سا آسان سا ٹول ہے اور کب نہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. بٹ سمجھانا ہے نا آپ کو، پورا سیکھنا تو ہے نا فوٹوگرافی کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. اوکے سو یہ ایک پکچر ہے جس کے اندر ایک بچہ ہے، اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور اس کی پکچر لیتے ہوئے آپ کو فلیش نظر آ رہا ہے کیمرہ کا، اور جس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ آ چکا ہے. اب یہ پکچر میں نے لنک کی ہوئی ہے ویڈیو کے نیچے، سو اگر آپ نے اس پکچر کو ہی دیکھنا ہے اور یوز کرنا ہے تو آپ اس لنک پر جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹول کی طرف. تو ٹھیک، اگر آپ اس وقت اسپاٹ ریموول ٹول کے ساتھ دیکھیں تو آپ کے پاس ریڈ آئی کریکشن ہے. میں ابھی اس پہ کلک کیا، یہ ہٹ چکی ہے. میں دوبارہ اس پہ کلک کروں گا، یہ ریڈ آئی کریکشن. اب اس کے اندر 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، ایک ہے ریڈ آئی اور ایک ہے پیٹ آئی. دیکھیں یہ ہے ریڈ آئی اور یہ والی ہے پیٹ آئی. اب پیٹ آئی یہ کرتا ہے کہ اگر آپ اینیملز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا مطلب آپ چاہیں تو اسی پیٹ آئی کو اپنے اس ہیومن کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کو دونوں میں تھوڑا سا چینج نظر آئے گا، اور میں ایک آئی کے اوپر پیٹ آئی یوز کروں گا، ایک پر ریڈ آئی یوز کروں گا، تو آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ آئے گی اس چیز کی. تو اس وقت ہم لوگ سب سے پہلے ریڈ آئی پر آتے ہیں. میں نے جیسے ہی ریڈ آئی پہ کلک کیا، اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 4 پوائنٹس ملے ہوئے ہیں اور ایک سینٹرل پوائنٹ بھی ہمیں ملا ہوا ہے. اب میں اپنے ماؤس کے اسکرول ویل کو یوز کر کے اس کو کم یا زیادہ کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو اتنا رکھنا ہے کہ یہ آرام سے اس پورے ایریا کو کور کرے. اب یہ پورے ایریا کو کور کر رہا ہے. اب میں نے ماؤس سے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد باہر کی طرف ڈریگ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے باہر کی طرف ڈریگ کیا ایک سرکل بننا شروع ہو گیا. یہی وہ سرکل ہوگا جو کہ پورا بنے گا اور یہ پورا بن کے اس کو ریڈ آئی ایفیکٹ ڈالے گا. تو آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ یہ پیوپل اور باقی مطلب آپ کو بس سینٹرل پوائنٹ جو ہے نا آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ وہ پورے کا پورا جہاں پہ ریڈ ہوا ہے وہ ایریا آ جائے، اور جیسے ہی وہ آ گیا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. میں نے جیسے ہی چھوڑا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے باہر ایک پورے کا پورا بارڈر بنا دیا ہے اور اندر یہ ریڈ آئی ختم ہو گئی ہے. اب اگر آپ ٹھیک یہاں پر آئیں ٹولز پر، تو یہاں پہ پیوپل سائز اور ڈارکن ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو آلویز ہمیشہ آن رکھیں تو آپ آلویز پہ کلک کریں گے. آٹو پر آپ کو میں نے سمجھایا ہوا ہے، باہر جائیں گے تو نہیں ہوگا، ورنہ اندر اگر پکچر کے موجود ہوئے تو یہ ہوگا. سلیکٹڈ سے ہی ہوگا کہ اگر آپ نے 1-2 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں تو جو سلیکٹڈ ہے وہ شو ہوگا، نیور سے ہی کبھی شو نہیں ہوگا. اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے آلویز شو کروں تاکہ میں جب یہاں سے موو کروں آپ کو سمجھ آئے. تو اگر میں اس کو اس طرف موڑوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر کی طرف چلا گیا ہے
اور اگر میں اس پیپل کے سائز کو زیادہ کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر کی طرف آ رہا ہے، لیکن یہ اس سرکل سے باہر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں میں ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں، اگر میں اس سرکل کی بارڈر پر آتا ہوں تو یہ مجھے 2 ایروز مل گیا، میں ان کو اگر موو کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کام کر رہا ہے، اور اب اس طرح آپ پکچر کو بڑا کول سا ایفیکٹ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کو دوبارہ ڈریگ کر رہا ہوں اور تھوڑا سا باہر کی طرف جتنا یہ پہلا تھا اتنا ہی لا رہا ہوں۔ آپ ڈارکن کے ساتھ پھر کھیل سکتے ہیں، اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ بہت پکچر ڈارک آپ نے کرنی ہے کسی ایفیکٹ کو ڈالنے کے لیے کوئی کریٹیو ریزن کی وجہ سے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آلدو یہ چیزیں فوٹو شاپ میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ابھی اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لائٹ بھی یہاں پہ آگے کر سکتے ہیں۔ میں بولوں گا اس کو آپ سینٹر پر جتنا ہے نارمل اتنا ہی رکھیں، اور یہاں پہ میں پیپل سائز کو بھی نارمل کر رہا ہوں، تو میں اتنا سا سائز اس کا رکھ رہا ہوں، اینڈ دیٹس کمپلیٹلی فائن۔ اب ہم اس آئی کے اوپر یوز کریں گے ہمارا پیٹ آئی ایفیکٹ۔ تو میں نے پیٹ آئی پہ کلک کیا، اب آپ کو یہاں پہ ایک یہ ایڈ کیچ لائٹ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا، یہ میں سمجھاتا ہوں کرتا کیا ہے۔ تو میں نے ٹھیک وہاں پر آیا، میں نے پھر ماؤس سے کلک کیا اور میں نے باہر کی طرف ڈریگ کیا اتنا کہ یہ پورے کے پورے ریڈ ایریا کو کور کر لے، اور میں نے جیسے ہی اب اس پوائنٹ پر آیا میں نے ماؤس کو چھوڑ دیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کر دیا چینج، لیکن اس میں 2 سرکل بنے آ رہے ہیں، اس میں صرف ایک سرکل تھا، اس میں یہ باہر والا سرکل بھی ہے، یہ اندر والا بھی ہے۔ اوکے، سو اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس وقت میں نے اگر پیٹ آئی سلیکٹ کیا ہوا ہے تو میرے پاس 2 سرکلز آ رہے ہیں، ایک یہ باہر والا سرکل اور ایک اندر والا سرکل۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا وائٹ سا پوائنٹ ہے، یہ ایک فلیش کی طرح آپ کو شو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ نیچرل لگ رہا ہے۔ تو میں اس پوائنٹ کو کہیں پر بھی موو کر سکتا ہوں، اور پھر یہ جو باہر والا سرکل ہے اگر میں ادھر کسی پوائنٹ پر آگے اس کو ڈریگ کروں تو یہ پورے کا پورا سرکل ہی موو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پر ٹھیک اس آپشن پہ ایڈ کیش لائٹ لکھا ہوا، اگر میں اس کو آف کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وائٹ پوائنٹ تھا یہ چلا گیا ہے، اور اگر میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں کتنا ہی زومبی ٹائپ لگ رہا ہے، اس لیے آپ کو اس کو آن ہی رکھنا ہے، اس طرح تھوڑی نیچرل ٹون آتی ہے۔ اور جو یہاں دوسرا آپشن ہے، اگر اس پہ میں ریڈ آئی پر ہوں اس وقت، اور اگر اس کو ہم موو کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا موو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایک سینٹرل پوائنٹ نہیں ہوتا، ایک سینٹرل لائٹ کا چھوٹا سا سورس نہیں ہوتا جو کہ بتا سکے۔ تو اٹس اپ ٹو یو، زیادہ تر پیٹ آئی بہتر کام کرتا ہے بیکاز اس کے اندر آپ کو آپشن مل جاتا ہے کہ آپ اس چھوٹا سا جو فلیش کا ایریا ہے اس کو آپ کہیں پر بھی دیکھیں، آپ اپنی مرضی سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کافی پاور دے دیتا ہے کہ آپ نے پکچر کو کس طرح کی لک دینی ہے۔ اس پر بھی آپ پیپل سائز کو اگر انکریز کریں تو یہ آپ دیکھیں پیپل سائز انکریز ہو رہا ہے، اگر میں ڈیکریز کروں تو یہ ڈیکریز ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو اپنی مطابق جتنا آپ چاہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جناب یہاں پر آپ کا ریڈ آئی کریکشن ختم ہو گیا۔ ریڈ آئی کریکشن میں اتنا ہی ہے، آپ کو کم ہی اس کو یوز کرنا پڑے گا، لیکن جب یوز کرنا پڑے تو آپ کو دونوں آپشن سمجھ آ گئے ہیں، آپ جس کو بہتر سمجھیں آپ اس وقت یوز کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ کون سا آپشن کس سچویشن میں زیادہ اچھی طرح کام کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ آگے کلیکشنز، میٹا ڈیٹا اور اس کے علاوہ ہسٹوگرام وہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد فائنل کلاس بھی آ رہی ہے، تو اس کے لیے انتظار کیجیے گا۔ میرے ساتھ اس سفر پر چلے رہنے کے لیے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو کوئی نیا سکل سکھانے کے لیے جو کہ آپ کو فیوچر میں بہت فائدہ دے سکتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ کلاس کے اندر، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک پیس۔